یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے محبوب، جب قیامت کے دن آپ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دیکھو گے تو ان کی حالت اور کنڈیشن اس قسم کی ہوگی کہ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور، ایمان کا نور، ان کے اعمال کا نور ان کے آگے سے بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کی دائیں سائڈوں سے بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ وہ دن بڑا ہی اندھیروں سے بھرپور ہوگا، لیکن مومن کے لیے اس کا جو ایمان کا اور اعمال کا نور ہوگا وہ اس کو راستہ بھی دکھلائے گا اور اس کو ڈرنے بھی نہیں دے گا۔ باقی منافق کافر سب قیامت کے اندھیرے کے اندر کھڑے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، وحشت ناک دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نور عطا فرمائے گا جو آگے بھی چلے گا اور ان کی دائیں سائڈ، سیدھی سائڈ پر بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اب ان کو نور ملنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ جو نور ملے گا یہ ایک میدان محشر کے اندر نور ملے گا، اور ہر ایک کو اس کے ایمان اور اس کے عمل کے مطابق ملے گا۔ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا اس کو پہاڑوں جتنا نور ملے گا، جو اس سے کم ہوگا اس سے چھوٹا پہاڑ، اس سے چھوٹا، کسی کو جانور کے قد جتنا، اونٹ کے قد جتنا، کسی کو درختوں جتنا، اور کسی کو اسی کی قد جتنا ملے گا، 6 فٹ 7 فٹ، کسی کو 2 فٹ کا، 3 فٹ کا، اور کسی کو بس صرف 1 انگلی کے برابر ملے گا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال اور ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے، اور اوپر سے اعلان ہوگا بشراکم الیوم، آج تمہیں ایک خوشخبری دی جاتی ہے، خوش ہو جاؤ۔ اللہ وہ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہ ایسا باغ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، یہ قیامت میں ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہی عطا فرمائے گا۔ اور اتنی ٹیکنالوجی کوئی آج تک ترقی سائنس نہیں کر سکی کہ ایک باغ بھی لگائے اور اس کے نیچے سے نہریں بھی چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جو باغ ہوگا اس باغ کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار اپنے گھوڑے کو 100 سال تک بھگائے وہ ایک درخت ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ باغ کے اندر اندازہ لگائیں کتنے درخت ہوتے ہیں، بے شمار درخت۔ جنت کے اتنے بڑے باغات ملیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور بندوں کو نظر بھی آ رہی ہوں گی، کہیں دودھ کی نہر ہے، کہیں شراب کی نہر ہے، کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں پر پاکیزہ اور صاف ستھرے پانی کی، مصفہ پانی کی نہر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا جو مومن لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی، اور میدان محشر کے اندر دی جائے گی کہ تمہیں نور مل گیا ہے، اب آگے جنتیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ خالدین فیہا، اور ایسی نہریں ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر کوئی مرنا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، آرام ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑا عمدہ ماحول ہے۔ وہ جنتیں اللہ سب کو عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، اس کے بعد ایک اور ان کو آواز آئے گی، اور اوپر کہنے والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، یہ آخرت کے اندر تمہیں نور کا مل جانا، اندھیروں سے تمہارا بچ جانا اور جنتوں کی خوشخبری مل جانا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو آج نور سے محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، وہ کامیاب بھائیو، اصل کامیابی تو یہ جنت کی ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا جو ہے یہ تو ایک قید خانہ ہے،
اور کافر کے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کافر کے لیے کیوں جنت کی حیثیت کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، جو موجیں ہیں مستیاں ہیں یہاں ہیں اس کے لیے کر لے، اور یہ کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی آخرت کی موج مستی کے مقابلے میں، تو یہاں کر لے۔ مومن یہاں پر اللہ کے احکامات کا پابند ہو کے چلتا ہے، اس لیے اس کے لیے ایک قید کی حیثیت سے ہے اور پابندیوں کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آخرت میں اللہ اسے نور بھی دے گا، جنت بھی دے گا، اور یہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اس دن منافقوں کو، منافق مردوں عورتوں کو بھی نور ملے گا، کیونکہ وہ دنیا میں لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے تھے نا، تو ان کو ملے گا۔ اور یہ پل صراط کے قریب جب پہنچیں گے نا، وہاں پر منافقوں کا نور بجھ جائے گا، وہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو دل سے تو ایمان تھا نہیں۔ وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہیں جی، ان کو نور ختم ہو جائے گا۔ پھر اس وقت وہ پکار کے کہیں گے مومن مردوں کو للذین آمنوا، ایمان والو رکو، انظرونا، ہمارا لیے ذرا ٹھہر تو جاؤ، ذرا انتظار تو کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، آگے پل صراط آ رہی ہے، اور پل صراط سے نور کے بغیر گزرنا ناممکن ہے، ہمیں بھی اپنے نور کے اندر لیے چلو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اب مومن تو تیز رفتار ہوں گے اس میں، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس سے وہاں سے گزرنا ہوگا، اور جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور وہ پل صراط سے صرف گزریں گے کون؟ ایمان والے مومن گزر جائیں گے، باقی سارے دھڑم جہنم میں گریں گے۔ وہ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل لگائی گئی ہے، ایک پل ہے جہنم کے اوپر، اس سے گزر کے پھر آگے جنت آتی ہے، آگے جا کے جنت آتی ہے، اور وہاں پر منافق جو ہے نا روک روک کے بلا بلا کے کہیں گے کہ رکو ذرا، ہمیں بھی اپنے نور سے کچھ فائدہ اٹھانے دو۔ اوپر سے ایک آواز آئے گی، یا مومن کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صیغہ ایسا استعمال کیا ہے کہ کہا جائے گا، کہنے والے کا نہیں بتایا کہ کون کہے گا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اگر تم نور کے متلاشی ہو، اگر تمہیں یہاں نور چاہیے تو واپس پلٹ جاؤ، وہاں سے نور تمہیں ملے گا۔ کہاں پلٹو؟ دنیا میں جاؤ اگر ممکن ہے، لیکن دنیا میں واپس تم جا سکتے تو نور ملنا بھی ناممکن ہے۔ بھائیو، وہاں پر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور ہمیں جو ہے نا اپنے اعمال کا، ایمان کا کتنا وہاں فائدہ ہوگا۔ وہاں کی دہشت ناک مراحل میں، خطرناک مراحل میں جب ایمان اور اعمال کی ضرورت پڑے گی تو بندہ کہے گا کاش کہ میں نے ساری زندگی ہی سجدے میں گزار دی ہوتی، میں نے تو فضولیات میں اور اپنی دل چاہیوں میں، منمانیوں میں نے زندگی گزاری، کاش رب کی اطاعت میں نے زندگی گزاری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، اب یہ منافقوں، کافروں اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک دیوار، لہو باب، اس کا ایک ڈور اور ایک باب، دروازہ ہوگا، وہاں سے جو ہے نا دیکھ سکیں گے ایک دوسرے کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا جو اندر والا سائڈ ہے، جس سائڈ پہ مومن ہوں گے دیوار کے، اس سائڈ پہ تو رحمت ہی رحمت، اللہ کا فضل ہی فضل، کرم ہی کرم، سکون ہی سکون ہوگا۔ جبکہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس طرف منافق اور کافر ہوں گے اس کی بیرونی سائڈ پہ، وہاں پر عذاب ہی عذاب ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، وہاں پر کوئی سکون نہیں ہوگا، کانٹے ہی کانٹے، ذلت ہی ذلت، رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مومنوں والی سائڈ پہ فرمائے۔ تو بھائیو، ینادونہم الم نکم معکم، وہاں پر منافق ایک اور پکار لگائیں گے،
پہلے تو کہیں گے نا نور دو ہمیں، پھر جب دیوار آ جائے گی پھر کہیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، تم میں اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، ہو کیا گیا ہے، الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے، ہم جمعہ جماعت کے تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، نکاح کی مجلسوں میں شادی بیاہ میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ منافق چونکہ مومنوں کے ساتھ رہے ہوں گے اور اس لیے وہ کہیں گے ہم ساتھ تو تمہارے ہوتے تھے، آج الگ کیوں کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ وہاں چلے گا، اللہ تعالی مومن کہیں گے قالوا بلا، ہاں تھے تو تم ہمارے ساتھ، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی گمراہ کیا، تم نے نفاق کو اپنایا، ایمان کو چھوڑا، ظاہراً تو لا الہ الا اللہ کے گیت الاپتے رہے لیکن تم نے ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو محسوس ہی نہ کیا، اپنے کلمے کو تم نے اپنے حلق سے نیچے اترنے ہی نہ دیا، تم قرآن تو پڑھتے رہے لیکن حلق سے نیچے تمہارے دل تک نہ اترا، اس لیے تم نے اپنے آپ کو گمراہ کیا، تم نے نفاق کا انتخاب کیا، ایمان کو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ کہیں گے وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں رہے، تم انتظار میں رہے کہ کب مومنوں کا جو پلڑا بھاری ہوگا تو ہم اس سائڈ ہو جائیں گے، یا کفر کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم اس سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ کس طرح تم اس انتظار میں رہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تم اس انتظار میں رہے، تم نے خالص ایمان اپنایا ہی نہیں۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں رہے، آخرت کے شک میں رہے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، قیامت ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، جنت جہنم کے وہ انداز ہوں گے بھی صحیح کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں وہاں پر حساب کتاب ہوگا بھی صحیح کہ نہیں ہوگا، وہاں پر ہمارے اعمال کا کسی کو پتہ چلے گا بھی صحیح کہ نہیں چلے گا۔ وَارْتَبْتُمْ، تم شکوک و شبہات کی اندھیروں میں رہے، اس لیے آج تم سے نور واپس لے لیا گیا، تمہیں عذاب کی طرف کھڑا کیا گیا۔ آگے وہ کہیں گے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تم کو جھوٹی تمناؤں نے، ایک بندے کی تمنا ہوتی ہے بھی اس طرح ہوگا، اپنا ایک جو ہے نا وہ فرض کر لیتا ہے، اپنی طرف سے ایک چیز خیال قائم کر لیتا ہے کہ تم کو جھوٹی تمناؤں نے الجھا دیا، تم جھوٹی تمناؤں میں پھنس گئے، تم نے کہا جی ہمیں تو وہاں غوث پاک کا جو ہے نا دھوبی ہی چھڑا لے گا، میں تو کہوں گا میں غوث پاک کی گیاری دیتا تھا، میں تو وہاں اس لیے چھوٹ جاؤں گا، یا تم کہو گے کہ ہمیں جو ہے نا فلاں کے چھڑا لے گا، اس طرح کے فضولیات کے عقیدے تم نے بنا لیے، ہمیں تو فلاں ولی آ کے چھڑا لے گا، مجھے تو فلاں پیر آ کے چھڑا لے گا، یا میری اولاد میرے کام آ جائے گی، یا میری دولت میرے کام آ جائے گی، تمہیں تو ان جھوٹی تمناؤں نے دھوکہ دے دیا۔ الامانی، یہ دھوکے ہیں، آج بھی ہمارے ہاں یہ عقیدے پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی قبر میں جب فرشتے پوچھنے آئیں گے نا تو وہاں پر ہمارا ایک غوث ہی کافی ہے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کا خاص بندہ تھا، لیکن ہم نے ان کے بارے میں غلط جو ہے نا وہ عقیدے قائم کر لیے ہیں، انہیں تو اپنی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں جی نہیں جی وہ حسانو بھی چھڑا جان گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کچھ تو ایسے جو ہے نا ویڈیوز آج کل آئی ہوئی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قبر میں وہ پوچھنے آئیں گے اور آ کر جو ہے نا وہ پوچھیں گے تو کون ہے، تو وہ آگے سے کہے گا پہلے تم میرے سوالوں کا جواب دو، تو میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ بھئی اللہ کے ہاں بھی ایسے چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں دیا، یا تم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں یہاں خوشحال ہیں تو آخرت میں بھی ہم خوشحال ہوں گے، اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو ہمیں مال دے رہا ہے نا، یہ بھی دھوکہ ہے ایک کہ میرے پاس اگر مال اور پیسہ کاروبار اچھا ہے تو یہ دھوکے میں بندہ پڑ جاتا ہے جی میرے تے اللہ راضی ہے، اور مال دا ملنا اللہ دا راضی ہونا نہیں ہے۔ مال تے اللہ نے فرعون نو بھی دیتا سی، قارون نو بھی دیتا سی، اگر جے مال نال اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر قارون نو کیوں دیتا سی؟ یہ نہیں ہے، بندہ یہ سوچے کہ اللہ کن لوگوں پہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث
پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو اپنا بناتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، لیکن ایمان جو ہے صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ ایمان، قرآن، یہ ہے اصل حقیقتیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتی جاء امر اللہ، تم گمراہ بھی رہے، انتظار کرتے رہے، شک میں پڑے رہے، تم کو تمہاری تمناؤں نے الجھائے رکھا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم موت آ گیا تمہارے پاس، اسرائیل نے تمہاری روح قبض کر لی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں تمہیں شیطان نے، غرور کا مطلب ہوتا ہے شیطان، غرور، تمہیں غرور نے، غرور سے مراد دھوکہ باز شیطان، اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے تم، اور تمہارا نور بھی آج جاتا رہا، آج تم پل صراط بھی نہیں گزر سکو گے۔ تو مومن جو ہے پل صراط گزر جائیں گے، اور وہ کافر منافق سارے وہاں دڑم جہنم کے اندر گریں گے، اوپر سے پل صراط سے مومن گزر کے جنتوں میں پہنچ جائیں گے، اور یہ جہنم کے جو ہے نا وہ عذاب اور ایندھن اور اس کا بالن بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وہاں پر جب یہ کافر منافق جہنم میں دھڑم گریں گے نا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، منافقو آج جہنم میں جلتے رہو، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا کہ کوئی پیسے لے کے تمہیں چھوڑ دیا جائے، یہاں پر وہ چیز نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹ جاتے تھے نا، یہ سین نہیں ہے یہاں، دنیا بھر کے، زمین آسمان بھر کے بھی سونا دو، تمہیں جہنم سے آزادی ملنے والی، اور تم کو بھی اور کافروں کو بھی نہیں ملے گی۔ منافق اور کافر جہنم میں جلتے رہیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ مأواکم النار، تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہاں سے تم نے کبھی نہیں نکلنا، تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ بھائیو یہ جہنم حقیقت ہے، جنت بھی حقیقت ہے، پل صراط بھی حقیقت ہے، ایمان کا ملنا بھی حقیقت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی مولاکم، یہ جہنم تمہارا دوست ہے، جہنم سے تمہاری دوستی ہے، عذاب سے تمہاری دوستی، اس سے چھوٹنے والے نہیں ہو۔ وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیو ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ جھنجھوڑا گیا ہے کہ دنیا میں اہتمام کر لو ایمان کا، اللہ رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی مانو، اور اعمال اچھے کر لو۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے نا تو آخرت کے دن تمہیں تمہارا مال بچا نہیں سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خالص مومن بندوں کے اندر شامل فرمائے، نفاق سے محفوظ فرمائے، دنیا کے دھوکوں سے اللہ میں محفوظ فرمائے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، جو اس میں پھنس گیا، اور جو اس کو اپنی ضرورت کے تحت رکھتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔